ایک دن اسی حلقہ تربیت میں ایک سائل نے سوال کیا کہ کوئی ایسا آسان کام بتائیں جس سے گناہ بھی معاف ہوں، جس سے مصیبتیں بھی دور ہو جائیں، وہ بلائیں جو میری طرف آ رہی ہیں وہ ٹل جائیں اور اللہ کا قرب بھی مل جائے۔ کوئی ایسا کام بتائیں، آسان کام ہو لیکن اس سے یہ تینوں چیزیں حاصل ہوں، گناہ بھی معاف ہوں، مصیبتیں بھی دور ہوں، اللہ کا قرب بھی ملے۔ داتا صاحب نے فرمایا صدقہ دیا کرو، صدقہ تیری ان تینوں ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ سائل نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا صدقے کی کئی قسمیں ہیں، پیسے خرچ کرنا، کسی مستحق کو دینا، یہ بھی صدقہ ہے، جانور ذبح کر کے گوشت بانٹنا، یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے کسی کو ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، کسی مومن کے لیے پسے پشت دعا کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے میں افضل صدقہ کون سا ہے؟ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ صدقے کی تو کئی قسمیں ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا دوسروں کو معاف کرنا افضل ترین صدقہ۔ تو معاف کرتا جا، اللہ کے قرب کے درجے چڑھتا جا۔ فرمایا تو معاف کرنا سیکھ لے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ سائل کا یہی سوال تھا نا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرے گناہ بھی معاف ہوں، مصیبتیں بھی دور ہوں اور اللہ کا قرب بھی ملے۔ داتا صاحب نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ تجھے معافی ملے، اللہ کے دربار میں تجھے معافی ملے، تو تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھ۔ فرمایا معاف کرنا سیکھ، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ تو دوسروں کو معاف کر، اللہ تیرے اوپر اپنے قرب کے دروازے کھول دے گا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری انا کو تسکین نہیں ملتی جب تک ہم بدلہ نہ لیں، انتقام نہ لیں، دوسرے کا دل دکھا نہ لیں، انا کو تسکین نہیں ملتی۔ اولیاء کرام نے ہمارے لیے بڑے آسان راستے متعین کر دیے، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ خود داتا صاحب نے اپنا ایک واقعہ کشف المعجوب میں بیان فرمایا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حالت سفر میں تھا، ایک مسافر خانے میں قیام کیا، سفر کی وجہ سے کپڑے بوسیدہ تھے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ جب میں مسافر خانے میں داخل ہوا تو کچھ درویش وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو خربوزہ کھا رہے تھے۔ وہ داتا صاحب کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون سی ہستی آئی ہے، اور داتا صاحب نے بھی اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ داتا صاحب نے تو اپنے آپ کو چھپائے رکھا ہے، یہ اجمیر والے پیر آئے ہیں جو ظاہر کر گئے ہیں۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے نا، اٹھ بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری بھی سید تھے، گیلانی سید تھے، حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے اور عالم بھی تھے، بڑی عزت تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں چل بلیا چل اوتھے وسیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ داتا صاحب مسافر خانے میں داخل ہوئے، سفر کی وجہ سے لباس بوسیدہ اور اوپر گرد و غبار ہے۔ اس دور میں سفر بڑا مشکل کام تھا، ذرائع آمد و رفت اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے۔ آج سے 10 صدیاں پرانی بات ہے، 100 سال پہلے کی بات۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں مسافر خانے میں گیا، کچھ مسافر وہاں بیٹھے خربوزہ کھا رہے تھے، میں تھوڑے فاصلے پہ بیٹھا، انہوں نے مجھے وہ مانگنے والا فقیر سمجھ لیا،
تو خربوزے کے چھلکے، خربوزہ کھا کے چھلکے وہ مجھے مارنے لگے، میری طرف پھینکنے لگے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کچھ عرصے سے میری منزل رک گئی تھی، میرا سفر جو روحانی تھا وہ رکا ہوا تھا، میں دعائیں کر رہا تھا، راز نہیں کھل رہا تھا۔ میں جب اس مسافر خانے میں جا کے بیٹھا اور وہ مسافر چھلکے مجھے مارنے لگے، اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، یہ سلوک آپ کے ساتھ ہو تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ کہیں بیٹھے ہوں اور 5-7 دوست کوئی خربوزے کھا رہے ہوں، وہ ساری چھلکے آپ کو مارنے لگیں، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ انا پہ ضرب لگتی ہے تو وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ جب انسان کی انا پہ ضرب لگتی ہے یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی بندہ خدا کا خوف کرتا ہے یا نہیں، اس وقت بھی وہ رب کی طرف دھیان کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہ کتنی بڑی ضرب ہے کسی شخص کی عزت پر کہ چھلکے پھینکے جائیں اس کی طرف۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ چھلکے پھینکتے ہوئے مسکرا رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے میری طرف چھلکے پھینک کے۔ میں نے اس وقت صبر کیا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، چلو کچھ دیر ان کو خوش ہونے دو، مجھے چھلکے مار رہے ہیں تو کیا ہوا، انہیں کچھ دیر خوش ہو لینے دو، خوش ہو لینے دو ان کو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں نے صبر کیا میری جو رکی ہوئی منزل تھی وہ کھل گئی، اس وقت میرے اوپر راز کھل گیا۔ صبر کاشف راز ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس وقت جب میں نے مخلوق خدا کی خوشی کے لیے صبر کیا، اللہ نے اپنے قرب کے خاص دروازے میرے لیے کھول